تضيء الكون ومعك أقرب إلى الله نكون يا شهر المغفرة والخير نحاول كيف نصبح غير ونتجنب خطأ وتقصير ونتلون بأجمل لون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. پیارے بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر، جسے ہم فطرہ بولتے ہیں یا فطرانہ بولتے ہیں، یہ ہر مسلمان پر مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سب پر جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا جو ہے وہ فرض قرار دیا ہے. اور سا ایک پیمانہ ہے جس سے پہلے لوگ جنس کو ماپتے تھے، اناج اور غلے کو ماپنے کا ایک پیمانہ ہے. اور اس میں سا جو پیمانہ ہے وہ مراد ہے جو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معروف تھا اور مدینہ منورہ کا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو پیمائش کا پیمانہ ہے وہ مدنی معتبر ہوگا اور جو وزن ہے وہ مکہ کا ہوگا. تو اس لیے اس کا جو وزن ہے جو آج کل کے رائج الوقت میں اس کو ہم متعین تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اجناس کا ذکر کیا ہے، کھجوروں کا، زبیب یا منقع، یا اسی طرح گندم ہیں، چاول ہیں، گیہوں ہیں. تو اس لیے جب اس پیمانے کو، جس کو ہمارے ہاں ٹوپا بھی کہتے ہیں، اگر ہم اس کو بھرتے ہیں تو ہر جنس کا وزن الگ ہے، یعنی اس کی تعین نہیں ہو سکتی. البتہ اہل علم نے اندازے سے اس کا وزن جو بتایا ہے کہ وہ جو ٹوپا تھا جو اس کے اندر جنس تولی جاتی تھی، یا اس کا وزن جو بتایا گیا ہے وہ لگ بھگ 3.25 کلو ہے، یا 3.25 کلو سے یعنی 3 کلو تک جو ہے اندازے سے اس کا وزن انسان جو ہے ادا کر سکتا ہے. تو یہ زکوٰۃ الفطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دی ہے. یہ اپنی طرف سے انسان کوئی صدقہ خیرات تطوعاً نہیں ہے یا نفلی نہیں ہے. اور اس کا جو مقصد بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک روزے دار روزہ رکھتا ہے، رمضان کے سارے جو روزے ہیں اس کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے، انسان سے جو کوتاہی ہو جاتی ہے، جو لغزشیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکوٰۃ کی وجہ سے روزوں کی وہ کمی بیشی انشاءاللہ دور فرما دیتے ہیں، اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور ساتھ دوسرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا فائدہ ذکر کیا ہے کہ جو مسکین اور غریب لوگ ہوتے ہیں، عید کے دن ان کو اس طرح رزق مہیا ہوتا ہے کہ وہ امیر اور غنی لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیوں میں، ان کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں، اور ان کی غربت اور ان کا فقر و فاقہ بھی اس زکوٰۃ الفطر کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے. تو پیارے بھائیوں، زکوٰۃ الفطر یا جو فطرانہ ہے، اس کا جو ٹائم ہے ادا کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے کہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے، یعنی اس سے پہلے اس کا ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ ابتدائی رمضان میں یا وسط رمضان میں اس کو ادا کرتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دن پہلے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. اور اس کی جو انتہا ہے وہ نماز عید کا آغاز ہے. نماز عید کے شروع کرنے سے پہلے اور سب سے افضل ٹائم یہ ہے کہ عید کے دن نماز فجر سے لے کے نماز عید کی ادائیگی کا آغاز کرنے سے پہلے اس کو جو ہے ادا کرنا چاہیے. اور اس کو لینے والے سب وہ لوگ ہیں جو فقیر اور غریب اور مسکین ہیں. تو پیارے بھائیوں، اس کے ادائیگی میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز عید کے بعد اپنی زکوٰۃ فطر ادا کرتے ہیں ان کا زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ مس ہو جاتا ہے، وہ ادا نہیں ہوتا. اس کے بعد جو ہے یہ عام صدقہ ہوگا، اور وہ زکوٰۃ الفطر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، اس کا فرض جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا، اس کے ذمے رہتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا اللہ کے دربار میں مواخذہ ہو سکتا ہے. لہذا پیارے بھائیوں، اس زکوٰۃ الفطر کے بارے میں انسان کو محتاط رہنا چاہیے.
اور پھر یہ ہے کہ اس کو بعض پیسوں کی شکل میں بانٹتے ہیں، نقدی کی شکل میں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور بلا وجہ یا بلا شرعی عذر یا بلا حاجت شدید اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے فطران بر وقت اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔